پانچواں کام جو کرنے والا ہے، میں پھر اس کی طرف آؤں گا کہ امت کے اندر یقین کی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلاح اول هذه الامة بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والامل۔ پہلی امت کی اصلاح ہوئی تو ان کے اندر زہد تھا اور یقین تھا۔ امت کے آخری لوگ جو ہیں وہ اگر ہلاک ہوں گے تو بخیلی کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہہ دی، اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ۔ صبر، برداشت، یہ آدھا ایمان ہے، اور یقین جو ہے یہ پورا ایمان ہے۔ اس لیے تو یقین کو ایمان والوں کی بنیادی صفت بیان کیا گیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ بلکہ یقین جو ہے یہ تو ایمان کے اضافے کا باعث ہے، الیقین من زیادت الایمان، جیسے کہ سہل بن عبداللہ تستری کہا کرتے تھے، انسان کا ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ ذوالجلال کا یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ الیقین ملاک القلب، ابو بکر الوراق کہا کرتے تھے کہ دل کے اندر ایمان اس وقت جو ہے وہ جگہ بناتا ہے جب انسان کو اللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ محسنین کا بنیادی وصف بیان کیا گیا ہے۔ محسنین وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت پہ یقین رکھنے کا معنی ہے کہ ایک مالک ہے جس نے حساب لینا ہے، اس مالک پہ یقین رکھنا کہ وہ دنیا میں جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کے اعمال کی قدر کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ افضل ترین عمل کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہ ہے ایمان لا شک فی، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں شک کی گنجائش نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، آج امت کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور قیادت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جن کے اندر صبر اور برداشت ہوتی ہے اور جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قیادت انہیں نصیب کرتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ، برداشت اور یقین یہ انسان کو دنیا میں دین کا ایک لیڈر بنا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو امت کی رہنمائی کی کہ تم جب تک یقین سے نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین جب انسان کو اللہ تعالیٰ پہ ہو جائے، وہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ یقین کے ساتھ پڑھ لے تو یہ کلمہ اس قدر عظیم ہے، یرجع ذلک الی قلب موقن الا غفر اللہ لہا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ یقین ہی انسان کو قبر میں فائدہ دے گا، یقین والا ہی صحیح جواب دے پائے گا، اور فرشتے خود کہیں گے کہ تم نے یہ جو اچھے جواب دیے ہیں، تم یقین کے ساتھ زندہ تھے اور آج یقین نے تمہیں فائدہ دے دیا۔ علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث، یقین کی زندگی گزارنے والے تم یقین پر ہی فوت ہوئے تھے اور قیامت کو اس یقین پر ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یقین آ جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ آج مجھے اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے رب نے لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ وبا ہر ایک کو پہنچے گی، اور ضروری نہیں کہ جن کو یہ وبا پہنچے وہ فوت ہی ہو جائیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ جن کو وبا نہیں پہنچے گی وہ زندہ رہیں گے۔ فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ فوت ہو جائیں گے جن کو وبا پہنچی نہیں ہوگی، کتنے ایسے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جن کو یہ کرونا وائرس کی پریشانی تھی، اللہ نے ان کو صحت یاب کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں
جب بیٹھتے تو اٹھ کے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ یا ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پہچان ہوگی کہ میرے اندر یقین آ گیا؟ فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ انسان کو یقین کی 3 علامتیں تلاش کرنی چاہیے۔ جب انسان کے اندر یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو قلت مخالطۃ الناس فی العشرہ، وہ پھر لوگوں کے ساتھ اتنا جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتا، اس کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتا ہے میرے مالک نہیں کرنا ہے، لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ترک المدح لہم فی العطیہ، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی، یہ اس کے یقین کی کیفیت ہے۔ التنزہ عن ذمہم عند المنع، اگر لوگ اسے کچھ بھی نہیں دیتے تو وہ کبھی کسی کی مذمت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولتا، یہ اس کے یقین کی نشانی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یقین والوں کے اوصاف رکھے ہیں، ان اوصاف کو ضرور سمجھنا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ یقین کی کیفیت میرے اور آپ کے اندر ہے۔ اہل یقین کی سب سے پہلی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آج ٹیبلٹ اور کیپسول اور ویکسین اور طرح طرح کی چیزیں میں نظر آتی ہیں، اس پہ تو ایمان ہوتا ہے کہ اس سے بچ جائیں گے، میں ماسک پہن لوں گا اس سے بچ جاؤں گا۔ اللہ پہ بھی یقین ہونا چاہیے، وہ بچائے گا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے 350 سے 400 کے قریب لوگ بھی آج جہاز میں بیٹھتے ہیں، بڑی فلائٹس میں، اور پائلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، سب اپنی جانیں اس کے سپرد کر کے سو جاتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال پہ یقین نہیں کہ اللہ ذوالجلال مجھے بچائے گا، اور اس قدر خوف کی کیفیت میں کہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا، وہی ہوگا جو میرے رب نے لکھا۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اگر ایسے کر لیا تو پھر میں بچ جاؤں گا، نہیں، پھر بھی اللہ بچائے گا۔ علاج کر لو گے اور علاج کے لیے جاؤ گے پھر بھی اللہ بچائے گا، فیصلہ اللہ کا نافذ ہونا ہے۔ اور صفت یہ ہے مومن کی کہ وہ قضاء و قدر پر ایمان لاتا ہے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی نافذ ہونا ہے، کبھی کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال مدبر الکون ہے، جس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اس نے فوت ہونا ہے، اس نے فوت ہونا ہے، دنیا جہان کے علاج کروا لے، اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ نہیں ہونا، اس کی زندگی اور بھی ہے، جو مرضی اس کو بیماری لگ جائے، جو مرضی اس کو ہو جائے، اللہ اسے موت نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں۔ یقین کرنے والوں کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض لوگ کس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اصل میں فوت اس لیے ہو گیا کہ میرے خامد اس کو بروقت ہاسپٹل میں لے کے گئے، اور خامد کہتا ہے کہ اچھا میری اہلیہ نے اس کا خیال نہیں کیا۔ اچھا اہلیہ خیال کرتی تو فرشتے نے خوف زدہ ہو جانا تھا کہ چلو یہ خیال کر رہی تو میں نہیں جاتا، ملک الموت واپس چلا جاتا۔ یا یہ ہے کہ وقت پہ اگر خامد لے جاتا، حالانکہ لے جانا چاہیے، یہ سنت ہے، وقت پہ دوائی لینی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر وہ لیٹ ہو گیا، کسی وجہ سے پریشانی ہے، نہیں پہنچ پایا، تو یہ الزام لگا دینا کہ یہ فوت ہوا ہے تو اس لیے کہ وقت پہ ہاسپٹل نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہاسپٹل پہنچ جاتا تو پھر ڈاکٹروں کے وہ انسٹرومنٹ دیکھ کے ملک الموت خوفزدہ ہو کے واپس چلا جاتا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنے والی بات ہے۔ پھر بھی زندگی اللہ نے دینی تھی۔ کتنے لوگ آج بھی وینٹیلیٹر کی بات کرتے ہیں، جی وینٹیلیٹر آف کر دیے تو فوت ہو جائے گا۔ یہ تصور غلط ہے، یعنی وینٹیلیٹر جو ہے فرشتے کو روک کے بیٹھا ہے۔ یہی تو وہ مصیبت ہے کہ آج امت اس وقت پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، اس کا یقین ہی کوئی نہیں ہے۔
یہ انسٹرومنٹ پہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ اعتماد کر بیٹھا کہ یہ بچائیں گی. یہ کیسے بچائیں گی؟ ڈاکٹرز بچائیں گے. ڈاکٹر بڑے بڑے نیک ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کی حفاظت فرمائے. میرے محترم، اگر ڈاکٹرز کسی کی جان بچا پاتے تو کسی ڈاکٹر کو موت نہ آتی. ڈاکٹروں کے ہاتھ پہ بھی اللہ ہی شفا رکھتے ہیں. ڈاکٹر تو ایک سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کی دوائی میں، ان کے علاج میں جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا جان نہیں بچا سکتے.